غریبوں کی آنکھیں۔ آہ تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ آج مجھے تم سے کیوں نفرت ہے؟ تمہارے لیے خود ہی اسے سمجھنا میرے سمجھانے کی نسبت زیادہ آسان ہوگا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم نسوانی بے حسی کی سب سے حسین مثال ہو جو اس دنیا میں مل سکتی ہے۔ ہم نے ایک دن اکٹھا گزارا تھا جو مجھے مختصر محسوس ہوا۔ ہم نے عہد کیا تھا کہ ہمارے تمام خیالات ایک جیسے ہوں گے، ہماری دو روحیں دو قالب ہوتے ہوئے بھی یکجا ہوں گی، ایک سپنا جو انوکھا نہیں، کیونکہ یہ ہر ایک آدمی کا سپنا ہے جو کبھی پورا نہیں ہوا۔ شام کے وقت تھکی ہاری تم ایک ریسٹورنٹ میں گئی۔ یہ ریسٹورنٹ نئی سڑک کے آخر میں واقع تھا، جہاں ابھی کنکر اور بحری وغیرہ تعمیر نو کی شان و شوکت کو عیاں کر رہے تھے۔ ریسٹورنٹ چمک رہا تھا، گیس کی روشنی آغاز کی سرگرمیاں دکھا رہی تھی اور تمام قوت سے دیواروں کو روشن کر رہی تھی۔ ہمارے سامنے سڑک پر ایک 40 سالہ آدمی کھڑا تھا۔ ایک بچہ ایک انگلی سے لگائے اور دوسرے بازو پر ایک اور بچہ اٹھائے جو کمزوری کے باعث چلنے سے معذور تھا۔ وہ ایک بوڑھی خادمہ کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، ان بچوں کو ہوا خوری کروا رہا تھا۔ یہ 6 آنکھیں حیرت کے عالم میں اس نئے کافی ہاؤس پر جمی ہوئی تھیں۔ آپ کی آنکھیں یہ کہہ رہی تھیں، آہ یہ جگہ کتنی حسین ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے غریبوں کی دنیا سے تمام سونا سمٹ کر ان دیواروں پر لیپ دیا گیا ہے۔ اور سب سے چھوٹے لڑکے کی آنکھوں کے بارے میں کیا کہیے، وہ اتنی مسحور ہو چکی تھی کہ سوائے ایک مخبوط اور گہری خوشی کے کسی اور چیز کے احساس سے قاصر تھی۔ مغنی یہ کہتے ہیں کہ نغمہ انسانی روح کو فرت بخشتا اور دل کو رقیق بناتا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے اس شام یہ بات صحیح نکلی۔ نہ صرف آنکھوں کے اس خاندان کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا، گلاسوں اور سراہی پر جو ہماری پیاس سے کہیں بڑے تھے شرم آئی۔ میری محبوب، میں نے اپنی نظریں تمہاری طرف پھیری تاکہ وہاں اپنے خیال کی تائید پا سکوں، جبکہ تو نے مجھے یہ کہہ کر چونکا دیا، یوں بڑے بڑے پاٹھکوں کی طرح آنکھیں کھولے، یہ آدمی میرے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ کیا تم ریسٹورنٹ کے مالک کو نہیں کہہ سکتے کہ انہیں یہاں سے دھتکار دے؟ اے پری پیکر، ایک دوسرے کی تفہیم کتنی دشوار ہے، اور ان دو افراد کے درمیان بھی جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، خیال کتنا مجبور احضار ہے۔